السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں سنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ. ناظرین, سب سے پہلے بات پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے حوالے سے. صورتحال آپریشن غضب للحق اس وقت جاری ہے اور مختلف میڈیا رپورٹس جس کے مطابق اس آپریشن کے آغاز سے اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں طالبان رجیم کے 600 سے زائد کارندے ہلاک ہو چکے ہیں, 800 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں, جبکہ 240 سے زائد چیک پوسٹیں ہیں جو کہ تباہ ہو چکی ہیں اور 40 سے زائد پر قبضہ بھی مسمار کر دیا گیا ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ آپریشن غضب للحق سے کے نتیجے میں پاک فوج نے قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج کی جو سائٹس تھیں ان کو بھی تباہ کر دیا ہے. اس کی مزید تفصیلات مزمل صاحب. اچھا, یہ ایئر فیلڈ سٹوریج جو ہے وہ تو ہم نے 4 دن پرانی بات ہے. کل رات جو ہم نے سٹرائکس کی ہیں وہ اصل میں ملا ہیبت اللہ جو ان کے امیر ہیں, سپریم لیڈر ہیں, ان کی اپنی ایک زیر کمان اسپیشل فورس ہے. افغانستان میں ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے اپنے متحد ایک اسپیشل فورس بنائی ہوئی جی. اسی سے کل ہم نے اس اسپیشل فورس کو نشانہ بنایا, اس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا اور یہ اس کا بنیادی کام ملا ہیبت اللہ کی حفاظت کرنا, ان کے انٹرسٹ کو حفاظت کرنا, ان کے خلاف کوئی بغاوت کرے اس کو گرفتار کرنا. اور یہ حکومت سے اوپر ایک فورس انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ایک تو اپنی افغانستان کی فوج ہے, یہ اسپیشل فورس اس سے بھی اوپر ہے. یہ ایرانین کانسیپٹ کے تحت ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے بنائی ہے, تو ہم نے اس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے. اور جب ہم نے اس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے تو ملا ہیبت اللہ اس کے قریب ہی رہتے ہیں, ان کی رہائش کا کوئی خبریں ان کی ہلاکت کے حوالے سے بھی چل رہی تھیں. ان کو نشانہ نہیں بنایا, ہم نے اسپیشل فورسز کو نشانہ بنایا ہے, ملا ہیبت اللہ کو نشانہ نہیں بنایا. لیکن یہ ان تک میسیج ضرور ہے کہ اگر ہم ان کے بالکل قریب ان کے پاس سٹرائک کر سکتے ہیں اسپیشل فورسز کو, تو وہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں. لیکن جب 2019 میں بھی جب یہاں پر بھارت نے سٹرائکس کی تو اگلے دن ہم نے بھارت کے آرمی چیف کو لاک کر کے دکھایا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہاں ہیں, فائر نہیں کیا تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل ہم نے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو لاک کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کہاں ہیں اور آپ ہماری سٹرائک رینج میں, لیکن ہم نے آپ کو سٹرائک نہیں کیا. یہ میسیج تو ایک کل بہت کلیئر تھا جو میرے خیال میں ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو دیا گیا ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ طالبان لیڈر جو ہیں افغان طالبان وہ اس کے بعد کافی پینک ہیں. اسی لیے جو رسپانس آیا ہے انہوں نے کہا وہ تو ایک کنٹینر پہ انہوں نے بمباری کی ہے, کوئی نقصان نہیں ہوا. ورنہ اس سے پہلے جب پاکستان بمبارمنٹ کرتا ہے تو افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بڑے نقصانات گناتی ہے کہ یہ سویلین نقصان ہوا ہے. لیکن کل وہ اپنے نقصانات چھپا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ہیں کہ ہماری اسپیشل فورسز کو ہٹ کیا گیا. میرے خیال میں ایک تو کل پاکستان نے پہلی دفعہ کلیئر میسیج دیا ہے کہ اگر آپ ریڈ لائنز کراس کریں گے تو ہم بھی ریڈ لائنز کراس کریں گے. دوسرا جو قندھار میں نشانہ بنایا گیا ہے وہ GDI جو ان کی جنرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے, جیسے ہماری ISI ہے, انڈیا کی را ہے, امریکہ کی CIA, ان کی GDI ہے. GDI کے ہیڈ کوارٹر کو قندھار میں بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہ جو قندھار کا GDI کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ TTP کی سرپرستی کے لیے بہت مشہور ہے, اس لیے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اور GDI کے ہیڈ کوارٹر میں بھی کیجولٹیز کی اطلاعات ہیں, اور جو اسپیشل فورسز کے ہیڈ کوارٹر میں بھی کیا گیا ہے وہاں بھی 100 سے زیادہ کیجولٹیز کی اطلاعات ہیں. تو یہ بڑے کلیدی ٹارگٹ تھے جو کل رات پاکستان نے قندھار میں کیے. اور تیسرا وہاں پہ ایک ڈرون فیسلٹی تھی جہاں سے وہ ڈرون اڑاتے تھے. یہ جو کامکجئی ڈرونز ہیں جو ان کو انڈیا سے ملے ہیں جو وہ اڑا رہے ہیں وہاں سے, اس ڈرون فیسلٹی کو بھی پاکستان نے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے. اور پاکستان نے ان کو بتایا ہے کہ آپ نے ڈرون کہاں رکھے ہیں, آپ کہاں سے اڑاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اور ہم ان فیسلٹیز کو نشانہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کی حدود میں بھی جو دیکھے گئے ہیں ڈرون, اس کے بعد اس کو اٹیک کیا گیا, شہرہ میں دیکھا گیا اور ادھر دیکھا گیا, گو کہ ہم نے ان کو نیوٹرلائز کر لیا. لیکن میرے خیال میں ان ڈرونز کے بعد پاکستان نے اپنے جو ٹارگٹس کی سلیکشن ہے وہ مزید سخت کر دی ہے اور افغانستان کی گورنمنٹ کو یہ میسیج دیا ہے کہ جیسے جیسے آپ ریڈ لائنز کراس کریں گے ویسے ہی ہم بھی ریڈ لائنز کراس کرتے جائیں گے, اور ایک سٹیج آئے گی کہ ہم براہ راست آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ابھی تک پاکستان کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کی قیادت کو نشانہ بنائے, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ کل رات کی سٹرائک سے ان کو یہ میسیج ہوا ہے کہ ہمیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ کچھ طالبان لیڈرز جو ہیں
وہ ہیلی کاپٹرز میں نارتھ کی طرف جاتے ہوئے بھی خود کو سیف کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں، اور باقی لوگ بھی خود کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو بھی محفوظ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کی جو اسٹرائکس تھیں وہ کل بہت پریسائز تھیں، اور وہ بالکل ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی اسپیشل فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے. مطلب صاحب چائنا کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک میں صلح صفائی ہو سکے، حالات نارملائز ہو سکیں، کتنی کوشش کامیاب رہے گی چائنا کی؟ دیکھ لیں، ہم نے رات بمباری کی ہے. اس وقت پاکستان کے اوپر کہ دنیا کے کسی ملک کا کوئی دباؤ نہیں ہے. افغانستان کو ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو لے آف کرنا پڑے گا. پاکستان کے ملزم پاکستان کو حوالے کرنے پڑیں گے. پاکستان نے دنیا پہ واضح کر دیا ہے کہ ناٹ لیس دین دیٹ. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چائنیز پریشر ہے. چائنیز نے انہیں سمجھایا ہوگا کہ بھائی آپ پاکستان کی بات مانیں، آپ وہاں پہ جو ہے اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ ختم کریں، ان کے ملزم ان کے حوالے کریں. میں نہیں سمجھتا دنیا کو کوئی ملک پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ افغانستان پر اپنی سرجیکل اسٹرائکس ختم کر دیں. سب افغانستان کو ہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا کافی نقصان ہو رہا ہے اور ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر آپ وہ ضرور دنیا بھر کے ممالک سے رابطے کر رہے ہیں، اور یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے 15 ملکوں سے رابطہ کیا ہے، لیکن سب کے سب ممالک نے انہیں یہی کہا ہے کہ اس بار آپ کو پاکستان کے جو مطالبات ہیں وہ ماننے پڑیں گے. ہم مزید وقت لے کر آپ کو پاکستان سے نہیں دے سکتے. آج چترال میں بھی ان کی ہم نے بارڈر کی جو چیک پوسٹ ہے وہ بھی اڑائی ہے. تو ایک تو چیک پوسٹیں اڑانے کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور میرے خیال میں ایئر سٹرائکس کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو یہ ٹیکنیکلی اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے. اور اسلحے کے ڈیپو اور 313 کروڑ کے انفراسٹرکچرز کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. مزید ابھی صورتحال جو بھی ہوگی سوال سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن اب بات کر لیتے ہیں مزمل صاحب ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کے حوالے سے، جو کہ حالات بدستور کشیدہ ہیں، اور حملوں کی جو 51ویں لہر ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا نام یعلی بن موسیٰ رضا رکھا گیا ہے. اور اسرائیل میں ایران نے بہت ہیوی بمبارڈمنٹ کی ہے، بہت زیادہ بڑے پیمانے پر تباہی کے جس کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں. متعدد مقامات پر آگ اڑتی دیکھ سکتے ہیں ہم، اور اس اسرائیلی میڈیا بھی اس کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. 100 سے زائد افراد اس کے نتیجے میں زخمی ہو چکے ہیں. اب سعودی عرب کے حوالے سے بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور دھمکی تو ہم مسلسل ایران کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، عباس عراقچی کی طرف سے، کہ ٹارگٹ کیا جائے گا ایران کے جو ٹھکانے ہیں مسلسل مشرق وسطی میں موجود. اب سعودی عرب میں جو امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائلز کی بارش کی گئی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اب صورتحال؟ اچھا، میں ٹیکنیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو کافی سرنڈر کیا ہے. دیکھیں، ایک تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ابنائے حرمز ہم نہیں کھلا سکتے. جس ملک نے اپنا جہاز لے کے جانا ہے وہ اس کی چائنا کی طرف وہ اپنی خود ہی اپنی حفاظت کی ذمہ داری لے. ہم نہیں کسی کی حفاظت کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ابنائے حرمز کھلانے سے پیچھے ہٹ گیا. جو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ابنائے حرمز کھلا دوں گا وہ. دوسرا یہ ہے کہ جو خرق پہ انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں اس کے نتیجے میں بھی میرے خیال میں کوئی ایرانینز اتنے زیادہ دباؤ میں نہیں آئے. حالانکہ خرق جو ہے وہ ایک اکنامک ہب ہے. ویسے تو ایران میں 100 سے زیادہ آئل فیلڈز ہیں، لیکن وہ تمام آئل فیلڈ سے آئل اکٹھا کر کے خرق لاتے ہیں اور خرق سے سب جگہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو خرق کو نشانہ بنانے سے ایران کی جو آئل ایکسپورٹ ہے اس کو نتیجتاً نقصان پہنچا ہے. آپ بے شک کہیں کہ ہم نے تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا ہے، لیکن وہ ایک آئل ایکسپورٹ کا بگاڑ ہے. اگر آپ وہاں کے پورٹ کو نشانہ بناتے ہیں اور جگہوں کو انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہیں تو یقیناً ایران کی جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چائنا جانا ہے اور ان کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہے. ہتھیار بھی امریکہ کے ختم ہو رہے ہیں، ان کی آرمی بھی ریلکٹنٹ ہے. میں یہ تو نہیں مانتا کہ ان کے ہتھیار ختم ہو رہے ہیں. نقصان تو ہو گیا اچھا خاصا. نہیں، نقصان ہوا ہے، پر میں نہیں مانتا کہ امریکہ کے کوئی ہتھیار ختم ہو رہے ہیں. جیسے ایران کے ڈرونز اور میزائلز چل رہے ہیں نا، ویسے امریکہ کے پاس بھی ہتھیار بہت ہیں چلانے کے لیے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہتھیار ختم ہو گئے ہیں امریکہ کے، تو یہ ہم لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ہتھیار ختم ہو جائیں گے. نہ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، نہ جہازوں کی کمی ہے. بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کیوں کی گئی ٹرمپ کی طرف سے؟ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں، بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے. مجھے ابھی بوٹس آن گراؤنڈ کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. وہ اپنی بمبارڈمنٹ جاری رہیں گے. ایک کوشش ضرور ہے کہ چائنا جانے سے پہلے اس لڑائی کو ختم کیا جائے. اور لیکن اس وقت ایرانین سے ایسا کوئی سگنل نہیں آیا کہ ایران جو ہے چائنا جانے
डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से पहले ये लड़ाई ख़त्म करना चाहता है जी। और ना ही अभी कोई ऐसा रास्ता हमें नज़र आ रहा है जिसके नतीजे में हमें कोई सीज़ फायर वाली बात नज़र आए। लेकिन अमेरिका ज़रूर सीज़ फायर की बात कर रहा है और उसने मुसलसल 2 दिन से कर रहा है। आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमारी बात नहीं मान रहा, लेकिन टेक्निकल बात है कि इसका मतलब है वो कोई बात कर रहे हैं ना जो ईरान नहीं मान रहा। जब आप ये कहते हैं कि ईरान हमारी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब है आपने कोई प्रपोजल मेज पे रखा है जो ईरानियंस ने मुस्तरद किया है। 3 शर्तें हैं, इसीलिए ईरानियंस ने भी एक प्रपोजल मेज पे रखा है कि हरजाना दें, ये करें, वो अमेरिका को नहीं काबिल कबूल है। तो मेरे ख्याल में अभी दोनों की एक ऐसी पोजीशन है जिसमें मुझे कोई सीज फायर फौरी तौर पे होता नज़र नहीं आता। लेकिन एक और डेवलपमेंट जिस पर हमारी सबकी नज़र बहुत कम है वो नॉर्थ कोरिया वाली है जी। कि नॉर्थ कोरिया ने कोई 10 बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं जो जापान के समुद्रों में गिरे हैं। उन्होंने जापान को हिट नहीं किया, लेकिन इसकी बड़ी सेरेमोनियल हैसियत है। नॉर्थ कोरिया और जापान की बहुत सख्त लड़ाई है और चाइना और जापान की भी बहुत सख्त लड़ाई है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की भी लड़ाई है। लेकिन प्रेशर डेवलप हो गया बेसिकली जापान और साउथ कोरिया की तरफ से अमेरिका के ऊपर भी। हाँ, मेरे ख्याल में अगर तो अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में फंसा रहता है और उसकी ज़्यादतीन बहरी बेड़े और सारे जहाज़ और सारा जो मिलिट्री एसेट है वो मशरिक़ वुस्ता में डेड लॉक रहता है, तो फिर नॉर्थ कोरिया के लिए और चाइना के लिए पैसिफिक सी एक ओपन ऑप्शन के तौर पे सामने आ जाएगा। आप देखें जापान और चाइना के दरमियान कुछ जजीरों पर भी तनाज़ात हैं। चाइना उन जजीरों की मलकियत समझता है और समझता है वो चाइना के हैं, जापान समझता है कि वो जापान के हैं। उन जजीरों पे भी एक सेटलमेंट होनी है, चाइना वो जजीरे भी कब्ज़ा कर सकता है। फिर शुमाली कोरिया और अगर जापान की थोड़ी बहुत या साउथ कोरिया की लड़ाई भी हो जाए तो वो चाइना के बड़े मुफाद में है। अगर ईरान की और अमेरिका की लड़ाई चाइना के मुफाद के ख़िलाफ़ है तो शुमाली कोरिया और जापान की लड़ाई चाइना के मुफाद के हक़ में भी हो सकती है। चाइना और साउथ कोरिया की लड़ाई और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो एक तरफ इधर बहरा अरब में या इधर अब ईरान के साथ फंसा हुआ है और दूसरी तरफ पैसिफिक में वो शुमाली कोरिया के साथ भी फंसा है। रशिया आपके सामने और शुमाली कोरिया तो न्यूक्लियर स्टेट है। मेरे ख्याल में ये जो नॉर्थ कोरिया वाला पत्ता चाइना ने खेला है ये बहुत ज़बरदस्त है। हमें एक और बात समझनी चाहिए, नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान वही डिफेंस पैक्ट है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया वाहिद मुल्क है जिसने रशिया को लड़ने के लिए फ़ौजी दिए थे, जिन्होंने जाके यूक्रेन में अपनी जानें दी हैं और हज़ारों फ़ौजी दिए उसने, जिसके बाद दोनों का डिफेंस पैक्ट हुआ। ये ठीक है कि रशिया का ईरान के साथ कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, रशिया का वेनेजुएला के साथ कोई डिफेंस पैक्ट नहीं था, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहा था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ तो उसका डिफेंस पैक्ट मौजूद है और वो नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर लड़ना उसकी लड़ सकता है। चाइना और नॉर्थ कोरिया के भी बहुत आपस में गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और नॉर्थ कोरिया और चाइना की तो बॉर्डर भी लगते हैं। जी। अब ईरान का और चाइना का कोई बॉर्डर नहीं लगता, चाइना का और वेनेजुएला का कोई बॉर्डर नहीं था, लेकिन चाइना और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। तो उस खित्ते की जो लड़ाई है ना पैसिफिक की, अगर वो शुरू होती है, जो हम बड़े दिनों से मीम्स देख रहे थे किम जॉन के कि मेरे पास भी खिलौने हैं, कोई मेरे खिलौनों के साथ नहीं खेलता, वो अब टाइम आ चुका है। किम जॉन ने अगर अपने खिलौनों से खेलना शुरू कर दिया तो वो भी बड़ा खतरनाक होगा। तीसरी आलमी जंग की तरफ ये बात जा सकती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिशें भी की जा रही है। युआन करेंसी की कितनी आप डिमांड बढ़ते देख रहे हैं आने वाले टाइम में, और डॉलर को कितना जल्दी और तेजी से गिरता देख रहे हैं? सूरत हाल तो आपके सामने है कि ईरान ने जिस तरह से डिमांड कर दी है युआन की। ईरान तो युआन की डिमांड, ईरान पहले भी युआन में ही डील कर रहा था, जो चाइना को वो बेचता था वो युआन में ही बेचता था। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि डॉलर की हेजमनी का फैसला होगा अरबों के रद्द अमल पे। देखें, इस लड़ाई के बाद अरबों को बड़ा एहसास हो गया कि वो बड़े गैर महफूज हैं और गलत फैसले हुए हैं। अच्छा, अब इस लड़ाई के बाद एक हिसाब किताब भी होना है। अमेरिका चाहेगा कि इस जंग का खर्चा अरब पूरा करें, अरब कहेंगे हमारा अपना बहुत नुकसान हो गया, हम कहां से खर्चा पूरा करें? नुकसान हो गया, अरबों का बहुत पैसा अमेरिका में पड़ा है, क्या वो वापस आ सकेगा या नहीं आ सकेगा? अमेरिका उस पैसे को जब्त करेगा जंग के खर्चात में। और फिर अगर ईरान सरवाइव करता है, अगर ईरान में रजीम चेंज नहीं होता और ईरान सरवाइव करता है और सीज फायर हो जाता है, तो फिर अरबों के लिए तो ईरान मुस्तकिल खतरा रहेगा ना, कि वो किसी वक्त भी किसी भी अरब मुल्क पे एक आधा मिसाइल रहेगा जब दोबारा फौजी अड्डे अमेरिका के वहां से ना भी दें। जी मैं कहता हूँ जी, फौजी अड्डे हों या ना हों,
ایران کی ایک علاقے میں تھانے داری تو قائم ہو گئی نا کہ اس کے میزائل ہٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ڈرون ہٹ کر سکتے ہیں. اور عربوں کو اب پہلے تو شاید ایران نے کبھی عربوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کی تھی یا کوئی ایسا نہیں سوچا تھا, لیکن اب تو ایک سمپل بات ثابت ہو گئی کہ ایران جو ہے وہ کسی سٹیج پر بھی بحرین پر بھی میزائل مار سکتا ہے, کویت پر بھی اور قطر پر بھی, اور ان سب ملکوں کو اب ایران کو اپنے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا اور ایران کے ساتھ کی ری ہیبلیٹیشن میں بھی اپنے پیسے ڈالنے پڑیں گے اس تباہی میں. ایران اور امریکہ سے اور اسرائیل سے تو اور جانا شاید نہ لے سکے, لیکن عربوں سے ضرور لے لے گا. مجھے لگتا ہے کہ عرب اپنے تحفظ کے لیے ضرور ایران کے ساتھ چلنا چاہیں گے. تو یہ تو جنگ کے بعد جو عربوں کے اور ایران کے تعلقات ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا اب بھی ایران کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اب بھی ایران کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے یا اب ایران؟ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے. اور مزمل صاحب رائٹرز تک یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, صرف لاسٹ ایک آخری لیئر ہے جو کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی ان کی اب کام کرے گی. دیکھیں یہ تو وال اسٹریٹ جرنل نے بھی لکھا ہے سب نے کہ جی انٹرسیپٹرز کی تعداد کم ہو رہی ہے, اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرسیپٹرز جاپان سے, کوریا سے, دنیا سے ہر جگہ سے اٹھا کر اس خطے میں لائے جا رہے ہیں, اور وہ ڈرون جو ایرانی ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کو روکنے کے لیے ان کو انٹرسیپٹرز کی کمی کا لبنان دوسری طرف سے مسلسل اٹیک کر رہا ہے اسرائیل کو. انٹرسیپٹرز کی کمی پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ان کا خیال ہے کہ جب انٹرسیپٹرز ختم ہو جائیں گے اور اگر ایران کے میزائل بچ گئے اور ڈرون بچ گئے تو وہ فری فار آل ہوں گے, پھر ان کو کیسے روکا جائے گا؟ وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں, مسلسل ان کی چل رہی ہے. یہ اب دیکھا جائے گا, روزانہ کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں, پہلے بنائے ہوئے استعمال کر رہے ہیں. امریکہ کی بمباری سے کتنی ڈرون فیسلٹیز تباہ ہوئی ہیں کہ اس جنگ کا ایک اور پہلو ہے, سب ملکوں نے اس جنگ کی کوریج پر پابندی لگائی ہوئی ہے. مثلا اسرائیل نے بھی مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے, کوئی فوٹیج کوئی خبر وہاں سے نہیں آ سکتی. عرب کنٹریز نے بھی لگائی ہوئی ہے, عرب کنٹریز نے بھی مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے. ایران سے بھی کوئی خاص فوٹیج اور کچھ نہیں آ سکتی. یہ نہیں ہے کہ وہاں اتنی بمباری ہوئی ہے. نہیں 43,000 جو بلڈنگز ہے وہ عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں, لیکن جی ان کی فوٹیجز نہیں آئی ہیں سوائے اس اسکول کے, کالج کے جہاں لڑکیاں شہید ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایران سے ہمیں کوئی فوٹیج یا کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ کہاں پہ بمباری ہوئی, کس ملٹری ہیڈ کوارٹر پہ بمباری ہوئی, کس اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹر پہ بمباری ہوئی, کس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ بمباری ہوئی. یہ ضروری یہ تو نہیں ہے نا کہ سارا سویلین ہی انہوں نے اٹیک کیا ہے. کوئی نہ کوئی ملٹری انسٹالیشن, پاسداران انقلاب کی انسٹالیشنز کو بھی اٹیک کیا ہوگا انہوں نے. بالکل. لیکن اس لڑائی میں ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے نا اب میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے, اتنا وائبرنٹ ہو گیا ہے, لیکن اس لڑائی میں ہمیں میڈیا کا مکمل بلیک آؤٹ نظر آتا ہے. اور پچھلے دنوں ہم نے امریکن سیکرٹری آف وار کو دیکھا, وہ تو سارے میڈیا ہاؤسز سے سخت ناراض تھے کہ وہ امریکی میڈیا جو ہے وہ جنگ کی بڑی نیگیٹو کوریج کر رہا ہے, اور انہوں نے کہا جی یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے امریکہ میں جو جنگ کی کوریج ہو بھی رہی ہے اس سے ڈونلڈ ٹرمپ خوش نہیں. اور سب سے زیادہ جو حملے ہیں وہ UAE پر ہوئے ہیں, ایران کی طرف سے 309 میزلز اور 1600 ڈرونز. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ UAE کا فیوچر کیا ہوگا. آخری میں جاتے جاتے مزمل صاحب صرف آپ سے پوچھ لوں کہ AI ویڈیو نیتن یاہو کے اس کے بعد بہت بڑے سوالات کھڑے کر رہی ہے, زندہ ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں زندہ ہے, ایسی بات نہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. کیونکہ وہاں ایک ایسا ڈیموکریٹک سسٹم موجود ہے کہ اگر ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی تو یقیناً پتہ لگتا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ مزمل صاحب. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے سنا نقوی کو اجازت دے, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.